سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار کمالات اور بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ ان میں کچھ خصوصیات اور کچھ معجزات ایسے ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہیں۔ کسی اور نبی کو رب ذوالجلال نے وہ خصوصیت اور وہ معجزہ عطا نہیں کیا۔ ان خصوصیات میں سے ایک خاص معجزہ معراج ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی سے مسجد حرام اور مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک پہنچے اور جاگتی آنکھوں سے حالت بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے رب ذوالجلال کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا قریب ہو کر کہ دو کمانوں کے سروں سے بھی کم فاصلہ، اس سے بھی قریب ہو کر رب ذوالجلال کے جلووں کا، اس کی ذات کا مشاہدہ کر کے رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ نہ کوئی گھبراہٹ، نہ پریشانی۔ یہ عظیم معجزہ اور یہ عظیم خصوصیت خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ معجزہ معراج میں کتنی لطافتیں ہیں اور اس میں کتنی عظمت اور کتنی برکت ہے کہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا طویل سفر کہ خود مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر وہ مہینوں کی مسافت ہے، اور پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان پھر دوسرے آسمان، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ اتنی ہی آسمان کی موٹائی ہے 500 سال کی۔ پھر اتنا ہی سفر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے۔ اعلیٰ حاضر قیاس ساتوں آسمانوں کا کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ اتنی ہی ہر آسمان کی موٹائی ہے، اور پھر ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان۔ اس سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر ہے اس کی مسافت میلوں میں اور کسی لحاظ سے وہ بیان ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ لامکان جہاں کوئی جہت ہی نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا طویل سفر کر کے اور اتنے مختصر سے حصے میں واپس آئے۔ یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب واپس آئے تو جس بستر سے آپ اٹھ کر گئے تھے وہ بستر بھی ابھی گرم تھا، اور وہ دروازہ جب بندہ گھر سے باہر جاتا ہے تو دروازے میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے، یعنی وہاں دروازے میں جو کنڈی جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی لکھا معجزہ معراج کو بیان کرنے والوں نے کہ وہ دروازے کی کنڈی بھی ابھی حرکت کر رہی تھی، اور جس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے گئے
تو وضو کرنے سے جو پانی نیچے گرتا ہے اس میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو وہ پانی بھی ابھی حرکت میں تھا. یعنی اتنا طویل سفر کہ عقلیں حیران ہیں. پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، پھر کئی رب ذوالجلال نے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آیات اور بینات دکھائیں، یہ سب کچھ دیکھ کے واپس آئے. قیامت تک کی عقلیں اس طویل سفر کی پیمائش کو اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر سے وقت میں اس کو کر کے واپس آ جانا، قیامت تک کی عقلیں مل کے سوچتی رہیں. کسی کی عقل میں حضور کے معجزہ معراج کی وسعت سمائی نہیں سکتی، بلکہ کسی کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں. نبراس شرح عقائد کی شرح نبراس، اس میں حضرت ابو حسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ابو حسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو ان کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عالم روحانیت کے اندر میں نے پرواز کی، پرواز کرتے کرتے میں نے 7 لاکھ عرش عبور کر لیے. عالم روحانیت میں اس پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ بندہ خواب میں، روحانیت میں بندہ جہاں چاہے جا سکتا ہے. تو کہتے عالم روحانیت میں نے پرواز کی، کرتے کرتے میں 7 لاکھ عرش عبور کر گئے. تو کہتے جب 7 لاکھ عرش میں نے نیچے چھوڑے تو آگے سے آواز آئی، اے ابو حسن رفاعی کہاں آ رہے ہو؟ تو ابو حسن رفاعی جو اولیاء کے سردار ہیں فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں اس آواز کو سن کے کہ میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش کے اوپر معراج کی رات اللہ کے محبوب کے قدم لگے. تو میں اس عرش کو تلاش کرتے کرتے 7 لاکھ عرش میں نے نیچے چھوڑ دیے، ابھی وہ عرش نہیں آیا جہاں معراج کی رات رسول اللہ کے قدم لگے. تو آگے سے آواز آئی، ابو حسن رفاعی کہتے ہیں آواز آئی، ارجع اللہ رسول اللہ کا، اے ابو حسن رفاعی واپس پلٹ جا. تو کیا تو کروڑوں سال کی پرواز کرتا رہے، تو کیا تیرا خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں معراج کی رات اللہ کے محبوب کے قدم لگے. سبحان اللہ.